اس کا مطلب ہے خیر سے دور ہونا، اور اسے اس لیے شیطان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، شیطان کے وسوسوں اور برے اثرات سے پناہ حاصل کرنے کے لیے جب بھی تمہیں کوئی برا خیال آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، وہ وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اور صحیح کام سے پہلے ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو حقیقتاً اللہ کی جانب سے برکتیں اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت اور برکات کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے۔ سورہ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ شیطان کا لفظ شین، طاء اور نون سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے خیر سے دور ہونا، اور اسے اس لیے شیطان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور ایک قول کے مطابق اس لیے بھی شیطان کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے قہر و غضب میں ہلاک ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے شیطان کو دھتکار دیا، اس لیے اسے رجیم کہتے ہیں۔ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ کلمات شیطان کے وسوسوں اور برے اثرات سے پناہ حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، شیطان ہمیں دماغی طور پر الجھانے کی کوشش کرے، برے خیال دل میں ڈالے تو فوراً ان کلمات کو یقین سے پڑھ کر خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، وہ الجھن فوراً سلجھ جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2203 میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی برا خیال آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، وہ وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ ان کلمات میں بہت طاقت ہے، کیونکہ یہ انسان کو پریشان حال کیفیت سے نکال کر اللہ کی پناہ دیتے ہیں اور دل میں سکون اترتا ہے۔ اب بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ دیکھیں آغاز کتنا پیارا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مہربان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر نیک اور صحیح کام سے پہلے ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو حقیقتاً اللہ کی جانب سے برکتیں اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ انسان اسی کا نام بار بار لیتا ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہوتی ہے، اس لیے جو انسان ہر صحیح کام کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ اس کی اللہ سے محبت کی دلیل ہے کہ وہ اپنے ہر اچھے کام کے وقت کس محبت سے اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ بھی حصول برکت اور کامیابی کے لیے۔ اب یہ بھی دلوں میں بسا لیجئے کہ یہ کوئی عام کلمات نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، برکت اور مدد طلب کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے سوا ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے، تو اس کی اہمیت کو بخوبی نمایاں کرتی ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 30 میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو آپ نے اس خط کا آغاز بھی اس طرح سے کیا کہ یہ خط سلیمان کے جانب سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے ہے جو بے حد مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ کے نام سے آغاز کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب پڑھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا تو طوفان سے نجات پالی، حالانکہ یہ بسم اللہ کا نصف ہے، تو جب ایک بار نصف بسم اللہ کے پڑھنے سے طوفان سے نجات مل گئی تو جو شخص حصول برکت اور کامیابی کے لیے ساری عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے تو وہ خیر سے کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے ہر کام میں بضرور خیر و برکت اپنی مہربانیوں سے عطا کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1894 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ کام جو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔ اب سوچ لیجئے
کہ ہمیں اس چیز کو اپنی عادت بنانا ہے، یہ ہمارے لیے بہترین ہے، یہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ آج بہت خوبصورت خزانے سے ہم آشنا ہوئے کہ جب زندگی میں لگے کہ وسوسے برے طریقے سے حملہ کر رہے ہیں، جو کہ اکثر ہماری زندگی میں دماغی طور پر ہمیں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب لگے کہ گناہ کی دعوت قدموں کو بہکانے لگی ہے، جب مایوسی کی گھٹائیں امید کے سورج کو ڈھانپنے لگے، تو بس ایک لمحے کے لیے خود کو روک کر یہ کہہ دیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یقین کے ساتھ پڑھیے، پھر دیکھیے کہ کس قدر سکون دل میں اترتا ہے، بلکہ پھر یوں محسوس ہوگا کہ مہربان رب ہم سے خود کہہ رہا ہو کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب بھی کسی نئے کام کو شروع کریں، کوئی دن کا آغاز کریں، کوئی قلم اٹھائیں، کوئی کھانا کھائیں یا کھانا بنائیں، حتیٰ کہ کوئی بھی نیک کام کریں، کوئی بھی صحیح کام کریں، تو کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محض الفاظ نہیں، آج اسے دل پر لکھ لیجئے۔ جب دل پر تحریر کریں گے تو عمل میں خود آ جائے گا کہ یہ محض الفاظ نہیں، یہ اللہ کی رحمت کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ! جو خوبصورت نیک کام کے لیے اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہے تو اس میں برکت آ جاتی ہے، اس میں خیر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ناکامی سے محفوظ ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ محبت اور یقین سے جب اپنے رب کو رحمان اور رحیم کہہ کر پکاریں گے، اس کے نام سے آغاز اتنی خوبصورتی سے کریں گے، تو برکت تو خود ہم تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو نہ صرف زبان پر ہونے چاہیے بلکہ دل کی دھڑکنوں میں شامل ہونے چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ سے پناہ مانگ لیتے ہیں تو دنیا کے شیطان اور باطن کے وسوسے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ہم جب اللہ کے نام سے شروعات کرتے ہیں تو ناکامی، خوف اور بے برکتی کے سائے جھٹ جاتے ہیں۔ ان دو جملوں میں اللہ کی پناہ، دلی سکون اور بے انتہا برکت چھپی ہوئی ہے۔ آزما کر دیکھ لیجئے، زندگی کے انداز بدل جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی اپنے نام کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔